ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. اما بعد. برادران اسلام، عزیزان ملت، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے دل کا کردار اور اس کی اقسام. یقیناً یہ موضوع بیان کرنا، اس کا سننا، سمجھنا، عمل کرنا نہایت ہی اہم ہے. یاد رکھیں، دل کا انسانی زندگی میں، انسان کے جسم میں بڑا اہم کردار ہے. دل انسانی اعضاء کا بادشاہ ہے اور بقیہ تمام اعضاء جو ہیں یہ دل کے لشکر ہیں، دل کے تابع ہیں. دل ان سب اعضاء کا امیر ہے، بادشاہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس حقیقت کو ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے، قولہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جان لو اس بات کو، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو بقیہ سارا جسم جو ہے درست ہے. اگر اس میں بگاڑ پیدا ہوا تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جائے گا، اور وہ ہے دل. دوستو، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا مقام ہے دل. جناب امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. معزز دوستو، یہ بات آپ لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کا فیصلہ انسان کے دل کے مطابق ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولا الى اموالکم
وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو کیوں دیکھتا ہے؟ کہ اس دل میں میرے لیے اخلاص کتنا ہے، صدق کتنا ہے، میری تعظیم اور محبت اس دل میں کتنی ہے، مجھ پر توکل کتنا ہے، مجھ سے امید کتنی ہے، میرے لیے اس دل میں للہیت کتنی ہے۔ اور اعمال کو کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اعمال کیا میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہیں۔ یاد رکھیں، حدیث میں جس نظر کی نفی کی گئی ہے وہ نظر محبت ہے، نہ کہ نظر مراقبہ، نظر احاطہ اور نہ ہی نظر ادراک۔ کیونکہ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے نہ کوئی چیز آسمانوں میں نہ کوئی زمین پر کوئی مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے، تقدس و تعالی۔ پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، جس میں امت کو ایک بڑا عظیم، مفید اور زبردست قصہ بتلایا ہے، اور وہ قصہ ہے ایک شخص کا جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر وہ نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے مجھے بتلاؤ کسی عالم کے بارے میں۔ لوگ اسے بتلاتے ہیں کسی راہب کے بارے میں، وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اسے بھی مار ڈالا، 100 پورے ہو گئے۔ اب وہ پھر پوچھتا ہے لوگوں سے کہ مجھے کسی عالم کے بارے میں بتلاؤ۔ لوگ اسے عالم کے بارے میں بتلاتے ہیں، چنانچہ وہ عالم کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا بالکل، توبہ کی گنجائش تیرے لیے ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو توبہ کر اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جا اس بستی کو، اس جگہ کو چھوڑ دے، یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں برے لوگ رہتے ہیں، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لے، یہاں سے نکل جا۔ چنانچہ وہ قصد کر کے نکلتا ہے، جب راستے میں پہنچتا ہے تو موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اب مومن کی روح لینے کے لیے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور کافر کی روح لینے کے لیے عذاب والے فرشتے آتے ہیں۔ دونوں پارٹیاں پہنچ گئیں، فرشتوں میں تکرار ہو گئی، فرشتوں میں تکرار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حاکم بنا کر بھیج دیا کہ زمین کی پیمائش کی جائے۔ چنانچہ زمین کی پیمائش ہوتی ہے، ایک بالشت زمین اس طرف کم ہو جاتی ہے جہاں وہ جا رہا تھا، یعنی رحمت والے فرشتے اس کی روح لے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ رحمت کے فرشتوں نے کیا کہا؟ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، یہ بندہ سچی توبہ کا عزم لے کر اور اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کر کے آیا۔ اور عذاب والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ الْعَذَابُ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ، اس نے ایک نیکی بھی نہیں کی، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے، اللہ غفور و رحیم ہے۔ جو ایک دفعہ سچی توبہ کا عزم لے کر آئے، سچے دل کے ساتھ، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس کے صدق، اخلاص، سچی توبہ کی وجہ سے
جو اس کے دل میں تھی 100 انسانوں کے قاتل کو رب نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں شمار کروائے گا، وہ اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا تمام نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ حکم ہوگا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کچھ میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیری تعریفیں کریں، اور وہ تجھے کہا جا چکا۔ حکم دیا جائے گا اس کو پیشانی سے پکڑ کر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کا علم سیکھا، قرآن حفظ کیا، قرآن کا علم سیکھا، لوگوں کو بتلایا۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ تو مجھے راضی کرے، میرا قرب حاصل کرے، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے قاری کہیں، وقد قیل یہ تجھے کہا جا چکا ہے۔ حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل کے سیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں شمار کروائے گا، وہ اقرار و اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے صبح و شام مال تیری راہ میں خوب خرچ کیا۔ حکم ہوگا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی شہرت کے لیے کیا کہ لوگ تجھے صحیح کہیں، وقد قیل یہ تجھے کہا جا چکا ہے۔ حکم ہوگا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہاں 100 لوگوں کا قاتل، وہاں 100 لوگوں کا قاتل، مگر دل میں کیا تھا؟ رب کے لیے اخلاص تھا، صدق تھا۔ یہاں یہ 3 لوگ، قاری قرآن، شہید اور سخی، اتنے بڑے اعمال ہیں یہ جن کو بیان کرنے کے لیے علیحدہ درس درکار ہے۔ اور وہاں 100 آدمیوں کا قاتل، 100 لوگوں کا قاتل سچی توبہ کا عزم لے کر نکلتا ہے، دل میں رب کے لیے اخلاص، رب کے لیے صدق تھا، اللہ نے اس کے دل کو دیکھتے ہوئے 100 انسانوں کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اور یہاں اعمال بڑے بڑے لے کر آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ مگر کس کے لیے سیکھتا اور سکھلاتا ہے؟ شہرت کے لیے، تعریف کے لیے، منصب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جی ہاں، شہید کے بارے میں خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، جنت میں ٹھکانہ پہلے دکھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کون سا شہید؟ وہ شہید جو اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑا۔ اس کے لیے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ انسان جس نے صدقہ کیا سیدھے ہاتھ سے، حتیٰ کہ الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، قیامت کے دن
ایسے انسان کو رب اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے عظیم اعمال ہیں یہ جو تینوں حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن پڑھنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا بڑی شان ہے عالم کی، قاری کی بڑی شان ہے، شہید کا بڑا مقام ہے، صحیح کی بڑی تعریف ہے۔ لیکن کیوں یہ لوگ جہنم میں ڈال دیے گئے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں رب کے لیے اخلاص نہیں تھا، رب کی خشیت نہیں تھی، رب کا تقوی نہیں تھا۔ وہاں 100 لوگوں کا قاتل جنت میں چلا گیا فقط دل کے اخلاص کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم۔ اس لیے میرے بھائیوں، دلوں کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشش کیجئے۔ آئیے دوستو، ایک اور حدیث سماعت کیجئے اور اندازہ لگائیں کہ دل کا کتنا اہم کردار ہے، دل کی کتنی اہمیت ہے عند اللہ جل وعلا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ورجل قلبه معلق فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ ویتفرق علیہ، ورجل دعاته امرأة ذات جمال ومنصب فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ آئیے دوستو حدیث کے ترجمے کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن محشر کے میدان میں جس روز سورج سروں پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس وقت اتنے حساس اور نازک وقت میں اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا شخص امام عادل، ایک انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا حاکم، جس نے اپنی حکومت میں عدل کیا، اور اس عدل کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ اگر دل میں صدق ہوگا تب ہی تو عدل کر پائے گا۔ جی ہاں، اسی طرح شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے آنکھ کھولی، پرورش پائی، جوان ہوا اللہ کی عبادت میں۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل معلق رہا مسجد میں، جڑا رہا مسجد میں۔ جی ہاں، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یہ ہے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ ویتفرق علیہ، اور وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اور محبت کی جگہ کہاں ہے؟ زبان، آنکھیں، کان، سر نہیں، بلکہ دل، بلکہ دل۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں، سنا ہوگا نا؟ تو محبت کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ یہ 2 شخص اللہ کے لیے محبت کرتے، اسی محبت پر یہ ملتے اور اسی محبت پر یہ جدا ہوتے۔ بات ہے میرے؟ رجل دعاته امرأة ذات منصب و جمال،
ایک وہ شخص نوجوان ہے، ایک بڑی خوبصورت بڑی خاندانی عورت نے اسے گناہ کی دعوت دی، فقال انی اخاف اللہ، اور اس نے آگے سے جواب یہ دیا، کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خوف اور خشیت کی جگہ کہاں ہے؟ خوف اور خشیت کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ سے ڈرتا رہا بغیر دیکھے اور ایک رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس شخص نے اس عورت کو کیا جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جیسا کہ اس خاتون نے جس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے، یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اسے چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہوگا، حتیٰ کہ اس کے الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ گئیں، آنسو نکل آئے۔ کیوں نکل آئے؟ دل میں اللہ کی تعظیم، دل میں اللہ محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ جناب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا گیا، ای الناس افضل، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کل محموم القلب صدوق اللسان، ہر محمول دل والا اور سچی زبان والا۔ قالوا صدوق اللسان نعرفہ، صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول سچی زبان والے کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ محموم القلب کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، هو التقی نقی لیس فیہ اثم ولا بغی ولا غل ولا حسد، یہ وہ دل ہے جو متقی، نقی، شفاف، صاف، جس میں نہ گناہ، نہ سرکشی، نہ غل اور نہ حسد، یہ ہے محمول دل جو ان صفات سے متصف ہے۔ یاد رکھیں، دلوں میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایک بیماری تو وہ جس کا ہم طبی علاج کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ دل کا اٹیک ہو گیا، اب ہو سکتا ہے موت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بیماری ہے اس کی حد جو ہے فقط موت تک ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن جو بیماری نفاق کی ہے، کفر کی ہے، شرک کی ہے، بغض اور حسد کی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی نہیں ختم ہوگی، آگے عذاب ہوگا ان بیماریوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، اس لیے ہر شخص کو اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، دل کا علاج کرنا ہے۔ اسی طرح دوستو، مستدرک حاکم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيُصِيبُ هَذِهِ الْأُمَّةِ دَعَ الْأُمَمْ، قالوا یا نبی اللہ وما دعا الامم، قال علیہ السلام العشر والبطر والتکاثر والتناجش والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی والحرج، کہ ایک وقت آئے گا میری امت کو وہی بیماریاں لاحق ہوں گی جو پہلی امتوں کو لاحق ہوئیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پہلی امتوں کی بیماریاں کون سی؟ فرمایا العشر۔ یہ عشر کیا ہے؟ اللہ نے نعمت عطا کی ہے، منسوب کسی اور کی طرف کر رہا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کی تکفیر، انکار۔ جی ہاں، عمل سے کریں، زبان سے کریں، دل سے کریں، اور آج ہو رہا ہے۔ نعمت اللہ عطا کرتا ہے، صحت ہو، رزق ہو، اولاد ہو، لیکن منسوب کسی اور کی طرف۔ بیٹا اللہ نے دیا ہے،
نام کیا رکھا ہے؟ پیر بخش، امام بخش ہے، علی بخش، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اسی طرح البطر، نعمت ملنے کے بعد اترانا، فخر کرنا، تکبر کرنا، شوخی مارنا، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے شو کر کے انہیں حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، یہ بطر ہے۔ اسی طرح تکاثر، مال کی محبت، مال جمع کرنا، صبح و شام لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا انسان دنیاوی مال کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا صبح کافر۔ یہی حال ہے آج اکثریت کا، مال کمانے کی خاطر، نوکری کی خاطر، تجارت کی خاطر، دکان کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پر اس لیے نہیں چلتے، اگر ہم نے داڑھی رکھی، ٹخنا ننگا رکھا، دین کے اشعار کو اپنایا، ہو سکتا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہماری انسلٹ ہو، سٹیٹس کم ہو، اس وجہ سے دین کو نہیں اپناتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ لوگ لوگوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کی تعظیم، رب ذوالجلال کی، کیسے جن چیزوں کا رب حکم دیتا ہے ان کو کرنا، جن سے روکتا ہے ان سے رک جانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ لوگو تمہیں مال کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا، اتنے تم مال کمانے میں مشغول ہو گئے، کوئی ہوش مت نہیں، حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو کچھ مل جائے طمع کرتا ہے اور ملے اور ملے، حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی جو آگ ہے پیٹ کی، اس کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ اسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ چوتھی چیز کیا ارشاد فرمائی؟ تناجش۔ یہ تناجش کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ آج لوگوں میں بڑا عام ہو چکا ہے۔ ایک بندہ ڈیل کر رہا ہے، کسی سے سودا کر رہا ہے، ایک تیسرا بیچ میں آتا ہے، کہتا ہے یہ تجھ رہا ہے، میں 1500 دیتا ہوں، 2000 دیتا ہوں، چنانچہ یہ تجارت، یہ ٹھیکہ، یہ چیز مجھے دے دے۔ یہ تناجش حرام ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ پانچویں چیز کیا ارشاد فرمائی؟ والتباغض، بغض۔ یہ بغض آج اتنا عام ہے سینوں میں، دلوں میں، کہ اللہ کی پناہ۔ مسلمان ایک دوسرے سے اس طرح بغض رکھتے ہیں، واللہ ایسا بغض شاید ان کو کافروں سے بھی نہ ہو۔ بھائی کو بھائی سے بغض ہے، اور بغض بھی کیوں؟ دنیاوی مفادات کی خاطر، دنیاوی امور کی خاطر۔ دیندار طبقے میں اتنا بغض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک اسٹیج پر آتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، یہ یہاں بغض لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، دین کی بات کر رہے ہیں لیکن آپس میں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کو موقع ملتا ہے بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اس کو موقع ملتا ہے بغض کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دوسرے پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ مگر دوستو افسوس تو اس بات کا ہے کہ آج کچھ لوگ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، جن کو اپنے آپ کے بارے میں علم نہیں، ایسے گھٹیا قسم کے لوگ، تھرڈ کلاس لوگ، ان ہستیوں کے بارے میں زبان تراشی کرتے ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا امتحان اللہ نے لیا، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ان کے دل ان ہستیوں کے بارے میں بغض سے بھرے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔
جو لوگ بعد میں آتے ہیں، پہلے اسلام لائے، ان کے بعد آنے والا طبقہ، ان کے بعد آنے والا طبقہ، وہ اپنے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اللہ، ہمارے رب ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں ہم سے سبقت اختیار کی ہے، اور ہمارے دلوں کو ان کے لیے پاک کر، ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کراہیت نہ ہو، شہنہ نہ ہو، بالکل ہمارے دل ان کے لیے پاک ہوں۔ اے ہمارے رب تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ یہ صفت ہے اہل ایمان کی، جو ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں اس چیز کی کہ اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے پاک کر۔ اسی طرح چھٹی چیز ارشاد فرمائی اتحاسد، حسد کرنا، اور یہ حسد آج امت میں ایسے عام ہو چکا ہے، واللہ ایسا حسد مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں گویا کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بیوی شوہر کی بہن سے حسد کر رہی ہے، شوہر کی بہن اپنی جو بھابھی سے حسد کر رہی ہے، بہو ساس سے کر رہی ہے، ساس بہو سے کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ حسد آج عام لوگوں کے خون میں رچ چکا ہے، حالانکہ یہ لوگ جانتے نہیں آسمانوں میں سب سے پہلے جو گناہ سرزد ہوا شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ زمین پر سب سے پہلے جو گناہ سر انجام دیا گیا وہ کون سا ہے؟ حسد ہے۔ قابل نے حابل سے حسد کی، بھائی کو قتل کر ڈالا، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 6 امراض بتلائے ہیں میری امت کو لاحق ہوں گے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ یہ امراض قلبی ہیں، یہ امراض قلبی ہیں جن کے ہونے کی وجہ سے سرکشی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکون بغی والحرج، حتیٰ کہ سرکشی شروع ہو جائے گی اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اور ہو رہا ہے۔ آج معاشرے میں جو فساد برپا ہوا ہے، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کا دینی اور دنیاوی، سبب کیا ہے؟ انسانوں کے دل صاف نہیں ہے، دلوں میں نفاق ہے، دلوں میں شرک ہے، دلوں میں کراہیت ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں حسد ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 6 امراض بتلائے ہیں جو میری امت کو لاحق ہوں گے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ آج جو آپ کو معاشرے میں فساد نظر آ رہا ہے، سرکشی نظر آ رہی ہے، قتل و غارت نظر آ رہی ہے، بگاڑ نظر آ رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا مرکزی سبب یہ ہے، مرکزی کردار لوگوں کے دل ہیں، مرکزی سبب انسانوں کے دل ہیں۔ دل صاف نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، دلوں میں کجروی ہے، دلوں میں غل ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں کراہیت ہے، دلوں میں نفاق ہے۔ اصل سبب جو ہے یہ دل ہیں۔ لوگ دلوں کا علاج نہیں کرتے، لوگ ظاہری علاج کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں نفاق ہے، روزہ رکھ رہے ہیں لیکن زندگی میں گناہ ہیں، دلوں میں نفاق ہے، اس لیے زندگی میں تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے، مگر ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں گناہوں سے روک رہی؟ اس لیے کہ دل بیمار ہیں، دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ روزے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ، اس کے باوجود دلوں کے اندر ذرا بھی تغیر پیدا نہیں ہوتا، زندگی بالکل تبدیل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دل بیمار ہیں۔
لوگ دلوں کی فکر نہیں کرتے، دلوں کا علاج کرنے کی کوشش نہیں کرتے، دل سخت ہو چکے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا دل شفاف شیشے کی مانند ہے، جب گناہ کرتا ہے اس کے اوپر نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ نقطہ سیاہی بنتا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، یہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، کھلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کس لیے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے اسوے کو دیکھیں۔ آپ علیہ السلام اتنا مقام، اتنی شان ہونے کے باوجود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں، حالانکہ سجدہ وہ مقام ہے جس وقت انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ شرف قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رب سے کیا طلب کرتے ہیں؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ انس کہتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ حق لے کر آئے، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، آپ ہمارے بارے میں خائف ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، کیونکہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ دوسری دعا میں آپ علیہ السلام کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر۔ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر۔ اسی طرح ایک اور دعا جو آپ سے مروی ہے جس میں آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے رب کو یوں پکارتے ہیں اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیت بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہ میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مجھ پر ہر فیصلہ تیرا ہی اترتا ہے، تیرے ہر فیصلے میں عدل ہے۔ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تو نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے یا اپنی خلق میں سے کسی کو تو نے سکھایا ہے یا تیری کتاب میں اتارا ہے یا تو نے اپنے خزانہ غیب اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ جل وعلا کی اسماء حسنہ کی تعداد 99 کی جو تعداد ہے اس میں محصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کتنے ہیں یہ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا اور میرے سینے کا نور بنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا
انت ولیہ و مولاہا اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں ہمیں حفظ کرنی چاہیے، ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمیں رب سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا کنٹرول رکھتا ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے جل وعلا۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ مومنو، جب تمہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، فوراً لبیک کہو، فوراً بات کو مانو، جان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر کسی دل پر اللہ مہر مار دے، وہ انسان غافل دل کا مالک بن جائے، پھر اسے ڈرانے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے آ جائیں، قبروں سے سارے مردے اٹھ کر آ جائیں، اولین و آخرین سب جمع ہو جائیں، اسے خبردار کرنے بیٹھ جائیں، ڈرانے کے لیے بیٹھ جائیں، نصیحت کرنے بیٹھ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل پر رب نے مہر لگا دی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال سے عافیت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی طلب کریں، نبی علیہ السلام کی سنت سے جو دعائیں معثور ہیں انہیں حفظ کریں اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کریں۔ اہل ایمان کی دعائیں قرآن میں وارد ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہمارے دل کو ہدایت ملنے کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی رحمت عطا کر، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ برادران اسلام، گزشتہ درس میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے دل کے کردار کے متعلق گفتگو کی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کریں گے انشاءاللہ دل کی اقسام کے بارے میں۔ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قلب سلیم، سلیم دل۔ یہ سلیم دل کون سا دل ہے؟ یہ وہ دل ہے جس میں نہ شبہات کا مرد ہو اور نہ ہی شہوات کا۔ اس دل میں اللہ جل وعلا کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی جلالت، اللہ کی شان، اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، اسی طرح اللہ پر توکل، اللہ سے امید ہو۔ یہ دل بالکل کفر، شرک، نفاق، ریا، بغض، حسد، کبر، ان تمام امور سے بالکل پاک ہو۔ یہ وہ دل ہے جس کے بارے میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس روز یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک سلیم دل لے کر۔ مال، دولت، اولاد جن کی خاطر آج لوگ اللہ جل وعلا کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے دین سے غفلت برتتے ہیں، یہ دونوں چیزیں انسان کے کسی کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک سلیم دل لے کر حاضر ہوا۔ دوستو، اس قلب سلیم کے کچھ اوصاف ہیں، کچھ صفتیں ہیں، ان کا جاننا نہایت ضروری ہے۔
قلب سلیم کا پہلا وصف ہے مطمئن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ کون سے دل ہیں؟ یہ کن لوگوں کے دل ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے؟ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں رب ذوالجلال کی عظمت، رب کی توحید ہوتی ہے۔ جس بات کو یہ زبان سے کہتے ہیں اس کا یقین، اعتقاد، اعتراف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ مثلا موحد یہ ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا نفی ہے، کیا ہے؟ نفی ہے۔ کلمہ توحید نفی و اثبات کے ساتھ ہے۔ نفی من دون اللہ، ہر کسی کے معبود ہونے کی نفی، ہر کسی کی عبادت کی نفی، اور اثبات اللہ کے معبود حق ہونے کا، اللہ کی عبادت کا۔ بس میرے مومن موحد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اللہ ہی معبود حق ہے۔ بقیہ جتنے معبود بن گئے ہیں یا جن کو لوگوں نے بنا ڈالا ہے، ان سب کا معبود ہونا یا لوگوں کا بنایا جانا ان کو سب باطل ہے۔ حق کون ہے؟ ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی الوہیت میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اپنی عبادات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں جل وعلا کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں تنہا ہے، اکیلا متصرف ہے جل وعلا۔ وہ جل وعلا اپنی صفات میں تنہا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ مثلا اللہ جل وعلا کی صفت ہے کہ رب ذوالجلال غائب جاننے والا ہے، ما سوا اللہ کی کوئی غائب نہیں جانتا۔ یہ صفت خالص اللہ کے لیے ہے کہ اللہ ہی غائب جانتا ہے، ما سوا اللہ کے اور کوئی غائب نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہہ دیجئے کہ نہ کوئی آسمانوں میں نہ کوئی زمین میں ما سوا اللہ کی کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ ما سوا اللہ کے کوئی غائب نہیں جانتا۔ یہ صفت خاصہ ہے اللہ رب العزت کا، اللہ تنہا ہے اس صفت میں، اس کے سوا کوئی غائب نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا کہ ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی غائب جانتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غائب جانتے ہیں، اور دیگر بزرگ جو ہیں، اولیاء جو ہیں، یا جنات جو ہیں، یا ملائکہ، یہ بھی غائب جانتے ہیں، کیا اس نے اللہ کو احد مانا ہے؟ اللہ کو واحد مانا ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ اس نے جو صفت اللہ کے لیے ثابت کی ہے وہی یہ مخلوق کے لیے کر رہا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال نے نفی فرمائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غائب نہیں جانتا۔ بات ہے میرے، اسی طرح
رب ذوالجلال کی یہ صفت ہے تقدس و تعالی کی کہ وہ جل وعلا ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ، ہر چیز سے باخبر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، وہ ہر شے کو جانتا ہے، ساری مخلوقات سے واقف ہے، ان کے ٹھکانوں کو جانتا ہے، ان کی حاجات جانتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، ان کی مشکلات حل کرتا ہے، انہیں عطا کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں دور کرتا ہے، قریب کرتا ہے، فراغت دیتا ہے، تنگی دیتا ہے، ہنساتا ہے، رولاتا ہے، کہ وہ اپنے افعال میں تنہا ہے، متصرف ہے جل وعلا ہر چیز میں۔ اگر آپ کو یہ کہے کہ اللہ کے سوا یہ اوصاف کسی اور ہیں، کوئی اور بھی ہر جگہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، عطا کرتا ہے، تنگی دیتا ہے، فقر دیتا ہے، فراغی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو اللہ کے کون میں، اللہ کی اس کائنات میں تصرف کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس شخص نے اس ہستی کو، چاہے وہ فرشتہ ہو، انسان ہو، جن ہو، اسے اللہ کا ساجی مقرر کر دیا، اللہ کے ہمسر مقرر کر دیا۔ بات سمجھے؟ اللہ اپنے اوصاف میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں تنہا ہے جل وعلا، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ یہ معنی ہے وحدہ لا شریک کا۔ بات سمجھے؟ لہ الملک، اسی ہی کے لیے ہر چیز کی ملکیت ہے، لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی جل وعلا اکیلا تنہا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اسی ہی کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، وہ ہر چیز پر احاطہ کی ہوئے ہے، اس کا علم، اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے جل وعلا کی۔ یہ اوصاف ہیں، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ اب اگر کوئی یہی کچھ کسی اور کے لیے مانے، کیا یہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے؟ نہیں۔ اب یہ جو ذکر کرے، چاہے 100 دفعہ کرے، 1000 دفعہ کرے، لاکھ دفعہ کرے، کروڑ دفعہ کرے، جب تک یہ اس کلمے کو سمجھے گا نہیں، اس کلمے کا جو ورد کر رہا ہے، اس کلمے کا اعتقاد، اس کلمے کا یقین، اس کلمے کے آداب، اصول، قوانین، ضوابط اس کے دل میں نہیں ہے، اس کو پڑھنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے تو لوگوں کو دل میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، ذکر کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود دلوں کو اطمینان کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دلوں میں توحید نہیں ہے، لوگوں کو توحید کی معارفت نہیں ہے، توحید کی تحقیق نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں رب ذوالجلال کی کما حقہ عظمت ہو، کبریائی ہو، جلالت ہو، شان ہو، یہ کیوں وہ اوصاف جو رب کا خاصہ ہے انہیں غیروں کے لیے تسلیم کریں؟ مثلا دوستو، ایک شخص اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، جن ہو، کوئی انسان ہو، اس سے وہ استعانت کرتا ہے، استعاذہ کرتا ہے، مدد کے لیے اسے غائبانہ پکارتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کی قبر پر جا کر یا دور سے اسے دعائیں کر رہا ہے۔ میں نے یہ بات خود اپنی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی کہ کچھ لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کہاں ہے؟ بغداد میں ہے۔ اور کچھ لوگ جن کا تعلق برائے صغیر سے ہے، پاک و ہند سے ہے، یہ اپنے ملکوں میں ٹھہر کر انہیں پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری پکار سن لو، ہماری فریاد سن لو، ہماری حاجت ہمیں عطا کر دو۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ جل وعلا کی عبادت میں، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت میں شرک ہے، کیونکہ ایک رب ذوالجلال وحدہ لا شریک اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ یہ شان رکھتا ہے کہ وہ جل وعلا اپنے عرش پر مستوی ہو کر تقدس و تعالی، جیسی اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی کے لائق ہے تقدس و تعالی کی، وہ پوری مخلوق کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے،
ان کی حاجات انہیں عطا کرتا ہے۔ جب کوئی پکارنے والا اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مشکل حل کرتا ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ وہ یہ فرماتا ہے جل اعلیٰ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب وہ بے قراری کی عالم میں اسے پکارتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے؟ کون جو تمہیں زمین پر اقتدار دیتا ہے کوئی اللہ کے سوا یہ شان رکھنے والا، یہ مقام رکھنے والا، یہ قدرت رکھنے والا؟ ہے کوئی اتنی بڑی عطا کا مالک؟ ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں ایسا الہ جو تمہاری پکار کو سنے، مشکل کو دور کرے، تمہیں زمین پر اقتدار دے؟ کوئی ہے؟ تم بہت کم ہی توحید کا فہم رکھتے ہو۔ مگر جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، رب ذوالجلال ایسے لوگوں کی بابت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسو کو پکارے جو اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے؟ اس سے بڑھ کر کوئی چیلنج ہو سکتا ہے؟ آج جن کو لوگ آوازیں دیتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، کوئی پکارتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا رسول اللہ مدد، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، یہ پکارے ہیں، یہ استعانت ہے، یہ دعائیں ہیں جو غیر اللہ سے لوگ کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ایسے ہی لوگوں کی بابت ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو حی لا یموت کو چھوڑ کر ایسو کو پکارتے ہیں جو مر چکے ہیں، جو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، جنہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، مگر یہ ان کو پکار رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر اس قسم کا شرک اگر کسی انسان کے دل میں ہے، ایسا اعتقاد، ایسا یقین اس کے دل میں ہے، تو سمجھ لیں اگر وہ ساری زندگی بیٹھ کر کلمہ توحید کو زبان سے پڑھتا رہے، واللہ ثم واللہ اس کے دل کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ جو اس کلمے کا مقصود ہے، مفہوم ہے، جو اس کلمے کی شان ہے، اسے یہ نہیں سمجھ پا رہا، اور آج اسی وجہ سے اکثریت گمراہ ہے، شرک کر رہی ہے۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ لوگ شرک کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، قلب سلیم کا پہلا وصف ہے مطمئن، اطمینان والا دل، اور یہ ان لوگوں کا دل ہے جن کے دل کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی توحید سے، اللہ کے قرآن سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستو، قلب سلیم کا دوسرا وصف ہے منیب، رجوع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بالسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ جو اللہ سے ڈرتا رہا، بخیر دیکھے، تنہائیوں میں اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس کے دل میں رہا، اور وہ رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے، تم جو چاہو جنت میں تمہیں ملے گا، جنت کی نعمت تمہیں حاصل ہوں گی، مگر اور زیادہ بھی تمہیں ملے گا۔ کیا؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کے چہرہ اقدس کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، اللہ کی ملاقات، یہ سب سے زیادہ اہل جنت کے لیے انعام ہوگا، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا رجوع کرنے والا دل عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل، اسے پانے والے بن جائیں۔ اسی طرح دوستوں، قلب سلیم کا تیسرا وصف ہے وجل، ڈرنے والا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ در حقیقت مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی رب کی عظمت، رب کی شان، جلالت، کبریائی بیان کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنے رب پر توکل رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح دوستو قلب سلیم کا چوتھا وصف ہے لین، نرم دل۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے بہتر بات اتاری ہے، یہ کتاب جس کی آیات آپس میں مطابقت رکھتی ہیں، ان لوگوں کے سامنے جب یہ تلاوت کی جاتی ہیں جو رب کی خشیت رکھنے والے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں اس کا ذکر سننے کے بعد، رب کی عظمت، رب کی کبریائی، رب کی شان سننے کے بعد۔ اسی طرح دوستو قلب سلیم کا پانچواں وصف ہے شفیق، رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتینہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون۔ ارشاد فرمایا پھر ہم نے پدر پہ رسول بھیجے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جن کو انجیل عطا کی، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، اچھے انداز سے ان کی پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے شفقت، رحمت ڈال دی، مگر انہوں نے ترک دنیا کو اختیار کیا، حالانکہ ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر اس چیز کو مسلط کر لیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، مگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اور جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو اجر عطا کیا، اور بہت سارے ان میں سے فاسق تھے۔ اسی طرح دوستو قلب سلیم کا چھٹا وصف ہے خاشع، خشیت رکھنے والا، ڈر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی خشیت سے ان کے دل ڈر جائیں؟ ان لوگوں جیسا نہ ہونا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، گزرا ان پر ایک زمانہ، ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ اسی طرح دوستو قلب سلیم کا ساتواں وصف ہے علیہ السکینہ، جس پر سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، کہ وہ اللہ ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت طاری کی تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اللہ ہی کے لیے لشکر ہے آسمان اور زمین کے، بے شک اللہ تعالیٰ صفت علم اور حکمت سے جل اعلیٰ متصف ہے، تقدس و تعالی۔ اسی طرح دوستو قلب سلیم کا آٹھواں وصف ہے قوی، مضبوط۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا، پھر وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سٹینڈ لیا مشرکوں کے سامنے، کہہ اٹھے کہ ہمارا رب، ہمارا الہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ اسی طرح دوستو
قلب سلیم کا 8واں وصف ہے مخبت، جھکنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ارشاد فرمایا تاکہ اہل علم اس بات کو جان لیں یہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی طرف ان کے دل جو ہیں جھک پڑیں، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اہل ایمان کی سیدھی راہ کی طرف۔ اسی طرح دوستو دل کی دوسری قسم ہے مریض دل، بیمار دل۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یاد رکھیں دلوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، ریا کی، بغض، حسد، کبر، کراہیت، یہ سارے امراض ہیں دل کے، اور یہ ایسے مرض ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ان کے ہونے کی وجہ سے انسان کو مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ جو دیگر امراض ہیں، طبی امراض ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے مگر وہ موت تک ہیں، موت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں تمام بیماریاں۔ لیکن جو معنوی ہیں، اس قسم کی بیماریاں ہیں جیسا کہ نفاق ہے، ریا ہے، بغض، حسد، کینت، کراہیت، یہ وہ امور ہیں جن کے بارے میں انسان سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی اور اس کو عذاب ہوگا۔ دوستو اس بیمار دل کے بھی کچھ اوصاف ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1 زائغ، ٹیڑھا پن۔ انسان مستقیم ہے، سیدھے راہ پر چل رہا ہے، اچانک اس کے دل میں بیماری اٹھتی ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد اٹھتا ہے، وہ ہدایت کو چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر ٹیڑھی راہ کو لیتا ہے، انحراف اختیار کرتا ہے، الحاد کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایسے انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اللہ کی بہت ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی، معجزات دیکھے، اللہ کے انبیاء ان میں آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے گمراہی کو جو ہے وہ چنا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب یہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب ان کے دل میں زیغ کا مرض بڑھا تو اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا اور یہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جل وعلا۔ اسی طرح دوستو بیمار دل کا دوسرا وصف ہے غافل، اللہ کی یاد سے بالکل غافل ہے، اللہ کی توحید سے، اللہ کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت، اللہ کی عبادات سے بالکل غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ آپ ہرگز ایسے انسان کی اطاعت مت کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح دوستو بیمار دل کا تیسرا وصف ہے اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھوں کی اندھے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے ہیں، یہ تو اندھے ہیں دل کی آنکھ کے، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو حق کو قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح دوستو بیمار دل کا چوتھا وصف ہے غلیظ، سخت دل۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں یہ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اسی طرح دوستو بیمار دل کا پانچواں وصف ہے
مفرق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، تم کیا سمجھتے ہو یہ اکٹھے ہیں، بلکہ ان کے دل مفرق ہیں، اور یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ جی اسی طرح دوستو بیمار دل کا چھٹا وصف ہے علیہ حسرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت ڈال دے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح دوستو بیمار دل کا 7واں وصف ہے مرتاب، شک کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، آپ سے لڑائی کے دوران اجازت نہیں طلب کریں گے مگر وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر، جن کے دل میں شک ہے، شک کا مرض ہے، اور یہ اپنے شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شبہات کا مرض ہے، دین کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اس کے حروف محفوظ ہیں، اس قرآن کی تفسیر محفوظ ہے، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو، بلکہ اس چیز کو اختیار کرو جو شک سے پاک ہو۔ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے شک کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، فرمایا کہ 3 علامتیں ہیں۔ کیا؟ ایک تو اگر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے رمضان کا تو روزہ رکھے، یا کوئی آ کر گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو لوگ اس کی گواہی سے روزہ رکھ لیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اسی طرح تیسری چیز کیا ہے کہ شعبان کے جو 30 دن کی گنتی ہے اسے پورا کر لو، 29 کا مہینہ ہوتا ہے، 30 کا مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر 29ویں کی رات کو چاند نظر نہیں آیا، کسی نے خبر نہیں دی، تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو، شک کو چھوڑ دو۔ شک کے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح دوستو بیمار دل کا 8واں وصف ہے مصروف عن الحق، حق سے پھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَلَمَّا انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ پھرے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ آئیے دوستو اب گفتگو کرتے ہیں دل کی تیسری قسم کے بارے میں، یہ ہے مردہ دل، میت دل۔ اس دل میں کفر، نفاق، شرک، یہ دل ہے کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا۔ اس دل میں وحشت ہے، ظلمت ہے، کفر و شرک و نفاق کی۔ اس دل پر شیطان مسلط ہے۔ یہ دل اپنے رب سے، مالک سے، خالق سے، مدبر سے، مولا سے بالکل غافل ہے۔ اس دل میں نہ رب کی تعظیم ہے، نہ رب کی محبت ہے، نہ رب کی معارفت ہے، نہ رب پر توکل ہے، نہ رب سے امید ہے۔ یہ رب کی یاد سے بالکل غافل دل ہے، اور یہ دل کفار و مشرکین منافقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایسے دل سے محفوظ رکھے۔ اس دل والا مر گیا اگر اس حالت میں بغیر توبہ کے تو ابدی جہنمی ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایسے دلوں کی بابت ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ کافر ہوئے، کفر کے مرتکب ہوئے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایک جیسا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، یہ اندھے بہرے ہو چکے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ختم ہے، مطبوع ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ نے ان کے کفر، ان کے شرک، ان کے نفاق، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں مار دی ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جی دوستو، اس مردہ دل کے بھی کچھ اوصاف ہیں۔ نمبر 1، قاسی، سخت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فوائل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ ارشاد فرمایا بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہے، مگر وہ لوگ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، غافل ہیں، شاید فرمایا یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اسی طرح دوستو، اس مردہ دل کا دوسرا وصف ہے مغفل، تالا پڑا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اسی طرح دوستو، مردہ دل کا تیسرا وصف ہے مکنون، جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ ارشاد فرمایا اور جن لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں یہ نہیں سمجھیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جب قرآن میں آپ کے رب کا نام یاد کیا جاتا ہے تو یہ نفرت سے منہ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اسی طرح دوستو، مردہ دل کا چوتھا وصف ہے مغلف، جس پر خلاف چڑھا ہوا ہے۔ کس چیز کا؟ کفر کا، نفاق کا، شرک کا، نافرمانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں کی بابت ارشاد فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اللہ ان پر لعنت کرے، ان کے کفر کی وجہ سے یہ بہت کم ہی ایمان لائیں گے۔ اسی طرح دوستو، مردہ دل کا پانچواں وصف ہے مرعوب۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ شاید فرمایا کہ اللہ ڈال دے ان کافروں کے دلوں میں رعب، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ شرک کی وجہ سے اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا رسوا کن عذاب ہے جس میں یہ داخل کیے جائیں گے، جو ان کا ٹھکانہ ہے۔ اسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اسی طرح دوستو، مردہ دل کا چھٹا وصف ہے مشمئز، نفرت سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جو لوگ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں، مگر جب غیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، آپ رب ذوالجلال کی توحید کہیں بیان کریں، رب کا مقام بیان کریں، رب کی شان بیان کریں، رب کے اوصاف بیان کریں، رب کی کبریائی بیان کریں، رب کا حق لوگوں کو بتلائیں، آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، چہرے تغیر ہو جائیں گے، دلوں میں نفرت اٹھے گی، بغض اٹھے گا، کراہیت کا، نفرت کا، کہیں گے یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں، جوڑ پیدا کرو، فتنہ کھڑا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ وہابڑا ہے۔ اسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ لیکن اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے جن کو وہ اپنا داتا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، دستگیر مانتے ہیں، غوث آدم مانتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرو، تقریر کرو، ان کے اوصاف بیان کرو، ان کی جھوٹی کرامتیں بیان کرو، ان کے جھوٹے قصے بیان کرو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بارے میں وہ اوصاف بیان کرو جو اوصاف ہیں رب ذوالجلال کے، ان کے بارے میں
وہ افعال بیان کرو، وہ تصرفات بیان کرو جو شان ہے رب ذوالجلال کی، تو آپس میں ایک دوسرے کو بشارت دیں گے، خوش ہوں گے۔ یہ تو ان کی کرامتیں بیان کر رہے ہیں، ان کے معجزات بیان کر رہے ہیں۔ یہ معجزات ہے کہ کسی کو کہنا کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ کرامت ہے۔ کسی کو کہنا کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ کرامت ہے۔ کسی مخلوق کو کہنا یہ داتا ہے، یہ کرامت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بلکہ یہ رب کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے اوصاف میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے افعال میں یہ شرک ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ کوئی اس چیز کو سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے، کہنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں، آج لوگ ڈرتے ہیں شرک کو شرک کہنے سے۔ جی ہاں، اور یہی حال ہے آج اکثریت کا۔ اللہ المستعان۔ آپ لوگ ان کے سامنے ایک دفعہ یہ کہہ کر دیکھیں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، حجویری داتا نہیں ہے، جیلانی غوث اعظم نہیں ہے، معین الدین چشتی دستگیر نہیں ہے، پھر دیکھیں یہ کیسا فتنہ کھڑا کرتے، کتنے بڑے کفر کے فتوے آپ پر لگاتے، آپ کو دار اسلام سے خارج کر دیں گے۔ رب کی کوئی توہین کرے ان کو کوئی پرواہ نہیں، اسلام کے بارے میں جو کہنے والا کہے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ان کے بزرگوں کے بارے میں جن کی یہ تعظیم وہ کرتے ہیں جو تعظیم رب کی کرنی چاہیے، ان کے بارے میں اگر کوئی اس قسم کا کلمہ کہہ دے، اس قسم کا کلمہ کہہ دے کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ داتا نہیں ہے، یہ غوث اعظم نہیں ہے، یہ دستگیر نہیں ہے، پھر دیکھیں کس طرح یہ بھڑکتے، کس طرح یہ بھٹکتے شیطان کی طرح، اللہ المستعان، کس طرح آپ کی عداوت اور دشمنی میں اور بغض اور حسد میں اور کراہیت میں آگے بڑھ جاتے اور آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی طرح دوستو، مردہ دل کا 7واں وصف ہے بے سمجھ، بالکل جسے کوئی سمجھ بوجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ شاید فرمایا کہ ہم بھر دیں گے جہنم کو بہت سارے انسانوں اور جنوں سے، ان میں سے اکثر ایسے ہیں دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں تو رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، کان تو رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں مگر جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور آج دیکھ لیجئے جانور ایسے لوگوں سے بہتر ہیں جن کے دل میں وفاداری ہے، جن کے دل میں رب کی توحید کے لیے غیرت ہے۔ اصحاب کہف کا کتا اپنے ساتھیوں سے وفا کرتا ہے، رب نے اس وصف کو قرآن میں بیان کیا، جیسے وہ راکھی کے لیے غار کے سامنے بیٹھا۔ اسی طرح ہدہد کو دیکھ لیجئے، ایک پرندہ ہے جو ایک ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، آتا ہے وقت کے نبی کے پاس، کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے ایسی قوم کو پایا ہے وہ عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ چٹیا والی، وہ ملکہ ہے اور اس کا بڑا عظیم عرش ہے، تخت ہے، وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس پرندے کو، اللہ اکبر، اللہ جب کسی کو توحید کا فہم دے دے، توحید کی شان دے دے، وہ پرندہ اللہ کی توحید کا داعی بن کر آتا ہے، وقت کے نبی کے سامنے کہتا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس عورت کو پایا اور اس کی قوم کو پایا، اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس ہدہد کو ایسی غیرت آئی، اس نے آ کر ان کا پول کھولا، بیان کیا، ڈرا نہیں۔ اور آج لوگ بالکل بے حس ہو چکے ہیں، دلوں کے اندر غیرت بالکل ختم ہو چکی ہے، غیرت کا فقدان ہے،
دل اللہ کی توحید کی عظمت سے بالکل خالی ہیں۔ یاد رکھیں، جس دل میں رب کے لیے غیرت نہیں، رب کی توحید کی عظمت نہیں، جس دل میں توحید کے لیے غیرت نہیں، وہ دل بے غیرت ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت کو، اس کی شان کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آج دلوں میں کیوں غیرت نہیں ہے؟ کیوں شرک کو لوگ شرک کہنے پر تیار نہیں ہو رہے؟ امت کو خبردار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے؟ رب یہ فرما چکا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ایسے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ اسی طرح دوستو، مردہ دل کا 8واں وصف ہے منکر، انکار کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جل وعلا نے، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل اس چیز سے انکار کرتے ہیں، اور یہ تکبر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ دل کی 3 اقسام ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ قلب سلیم دل، نمبر 2 بیمار دل، نمبر 3 مردہ دل۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ یاد رکھیں، اگر دل سخت ہو گیا، دل مردہ ہو گیا، تو انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کا علاج کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا وصف بیان فرمایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھوں ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ان کے سامنے رب کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم نے دعائیں بتلائی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کیجئے۔ بالخصوص یہ دعا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دوسری دعا، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر، کیونکہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اولئک الذین لم یرد اللہ طہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، طہارت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں شفقت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خشیت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ رحمت پیدا کر دے، شفقت پیدا کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔